اتنے سارے مذاہب میں سے اسلام ہی کیوں؟ اس کا اگر ایک مختصر سا میں جواب دوں تو میں یہ جواب دوں گا بیکاز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم۔ کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے، اس وجہ سے میں اسلام کو ترجیح دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کا ڈیٹیل جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اسلام جو آپ کو بلیف سسٹم آپ کو دیتا ہے وہ بہت ہی سمپل بلیف ہے۔ آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، کرسچینٹی کہتی ہے گاڈ فادر اسپرٹ، 1+1+1=1، 3 نہیں ہوگا۔ اور جب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے، آپ کو نہیں سمجھ آ سکتا۔ اس کے بعد اگر آپ دیگر ریلیجنس کی بات کرتے ہیں، ہندوؤں میں تو اور بھی معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ بالکل سمپل ہیں، ایک آپ کے لیے سمپل پیکیج آف بلیف اسلام آپ کو فراہم کرتا ہے، جس پر آپ بڑی سادگی سے ایمان رکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ لاجیکل ہیں، بہت زیادہ ریشنل ہیں، فطرت کے عین مطابق ہیں، اور آپ کے اندر کی آواز، ایک فطرت سلیم کی آواز بھی وہی ہوتی ہے کہ یہی دین حق ہو سکتا ہے، یہی عقیدے حق ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام بہت سمپل ریلیجن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جن شخصیات سے میں محبت کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یا اگر ایک ہندو کوئی شخص ہے وہ اگر محبت کرتا ہے کرشنا سے، رام سے محبت کرتا ہے، گوتم بدھ سے محبت کرتا ہے، تو ان کے بارے میں مجھے کیا تصور ملتا ہے؟ جب میں بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ساری بری باتیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ ہندوؤں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کرشنا کے بارے میں کہ وہ مکھن چور تھے، جب ہم شیو کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے زنا کیا۔ یہ جب چیزیں ایک محبوب شخصیت کے بارے میں آپ جب جانتے ہیں تو ہم کیسے ان سے محبت رکھتے ہوئے ان مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ اگر ایک ہندو، ایک یہاں پر میں جملہ معترضہ کے طور پر آپ سے کہوں گا، جب گرو نانک کو کہا جاتا ہے کہ نروان ان کے زبان میں جب ان کو حاصل ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندو ہے وہ بھی اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرے گا تو وہ اسلام پر ہی پہنچے گا۔ اگر ایک عیسائی اپنے مذہب پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اسلام تک ہی پہنچے گا، کیونکہ اس کا مذہب مکمل ہی نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر۔ تو دوسری وجہ جو تھی وہ یہ کہ اسلام ہمیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسے پاکیزہ تصورات دیتا ہے جو کوئی اور مذہب آپ کو نہیں دیتا۔ تیسری وجہ یہ، جب میں کسی بھی شخصیت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اس کی تعلیم محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بائبل دیکھنی ہوگی، کیا بائبل محفوظ کتاب ہے؟ نہیں، تو پھر ان کی محفوظ تعلیمات مجھے کہاں ملے گی؟ وہ مجھے قرآن میں ملتی ہے۔ اگر میں بدھ مت کو فالو کرنا چاہتا ہوں تو کیا گوتم بدھ کی تعلیمات محفوظ ہیں؟ محفوظ نہیں ہیں۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو بائبل کی ایسی بے تحاشا ورسز ملتی ہیں کہ جو بائبل میں سے باقاعدہ نکالی گئی ہیں، باقاعدہ کاؤنسلز بیٹھتی ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں بائبل سے اس ورس کو ریموو کر دینا ہے۔ تو ایسا دین جس کی کنسٹرکشن ہی لوگ کر رہے ہیں وہ خدا کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ تو دوسری چیز سب سے اہم یہ ہے کہ خود ہمارا اسلام جو ایک محفوظ دین ہے، اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ اسلام بہت زیادہ فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام بہت زیادہ ہمارے جو ماڈرن سوسائٹی ہے اس کے عین مطابق ہے، ایزی ٹو پریکٹس ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو دیگر مذاہب سے بالکل امتیازی خصوصیت یا امتیازی مقام فراہم کرتی ہیں۔